مریم مانا عابدہ، اللہ کی عبادت کرنے والی. مریم عابدہ، جس کا نام مریم ہو. ایک تو ان کے اعمال سب سے نرالے ہوتے ہیں، صلاحیت بہت عمدہ ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ پریشان رہتی ہے، پریشانی بھی رہتی ہے. اگر بچہ یا بچی پیدا ہوئی اور توفیق عقیقے کی ہے تو پہلے سے نام تجویز کر لو اور عقیقے والے دن تسمیہ کر لو، پکا کر لو. اور اگر عقیقے کی توفیق نہیں ہے یا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، عقیقہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو پھر پہلے دن سے ہی نام رکھا جا سکتا ہے. یا تو اس شریعت میں عقیقہ نہیں تھا، یا عقیقہ اس جگہ قابل ذکر نہیں، اور یا یہ گو 7ویں دن نام ہے لیکن بیان مسلسل مقتضائے بلاغت ہے. بیان مسلسل مقتضائے بلاغت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں کی شادی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا بھی ہو گیا، آپ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ مبارک. اب درمیان میں جو بیٹا نہیں تھا کتنے دن گزرے، اس سے آپ کا کیا کام ہے؟ بیان مسلسل مقتضائے بلاغت ہے. اور میں نام رکھ چکی ہوں مریم. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نام ماں رکھے گی. تو نام رکھنے کا اختیار ننیال کو ہے. سبحان اللہ. ددیال بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں مل کر کے رکھے. جن پر اعتماد زیادہ ہو وہ نام رکھے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں یہ اے خدا آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. دعائیں مانگی. معلوم ہوا کہ نفاس والی عورت ذکر اور دعا کر سکتی ہے، صرف تلاوت القرآن اور نماز منع ہے. حالت نفاس میں بی بی نے دعائیں مانگی، سب قبول ہو گئی. فتقبلها ربها. یہ رہی. بعض کتابوں میں منیہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں مصلی پر صاف چادر بچھا کر ماہواری والی یا نفاس والی بیٹھا کرے 4-6 منٹ تاکہ عادت رہے، ورنہ 10 دن یا 40 دن کے بعد جب پاک ہوگی تو پھر نمازوں کی عادت اس کی نہیں ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لنڈماری کرنے لگ جائے. بہتر یہ ہے کہ وہ نماز کی عادت تو رکھے، بیٹھ کے مصلی پر ذکر کرے خدا کا. ذکر و دعا جائز. فتقبلها ربها، پس قبول کی اللہ نے مریم، قبول اس کے رب نے، بقبول حسن، بہترین قبول کر کے، وانبتها نباتا حسنا، اور اگایا اس کو اگا کر عمدہ. بڑی بڑی جلدی جلدی موٹی ہونے لگی، چند مہینوں سال میں پوری جوان ہو گئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور تربیت میں دی حضرت زکریا علیہ السلام کی. سبحان اللہ. یہ بیت المقدس کے امام تھے، وہاں اور بھی اچھے لوگ آباد تھے، لیکن یہ پیغمبر ہے. اور زکریا علیہ السلام کی بیوی حمنا، زکریا علیہ السلام کی بیوی حنا یا حمنا، بعضوں نے حنا ان کا نام بتایا اور اس کا نام یوحنس بتایا. وہ مائی مریم کی خالہ تھی، مائی مریم کی والدہ اور زکریا علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بہنیں ہیں. زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہے، اور حدیث میں ہے الخالۃ کالام، خالہ بھی ماں کی طرح ہے، بڑی پیار محبت کرتی. چونکہ نظر خدا کے نام کی تھی قبول کر لی گئی.
جب نظر خدا کے نام اور قبول ہو جائے وہ پھر جس کو چاہے نبی اور ولی کو عطا کر لے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ نیاز نظر منت منختہ صرف خدا کے نام ہوگی، ثواب جس کو چاہے بخش دے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. جب کبھی داخل ہو جاتے مائی مریم کے پاس زکریا کمرے میں، مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کو اس میں پالا. اب جب کبھی حضرت زکریا اپنے کمرے میں آتے ہیں وجد عندها رزقا، پاتے ہیں بی بی کے پاس رزق، پھل، انار، سیب، قسم قسم کے پھل بی بی کے پاس پڑے رہتے ہیں. حضرت بنوری نے لکھا ہے میری ایک پھوپھی تھی، اس کا نام بھی مریم تھا اور اس کو بھی بے موسم پھل آتا تھا حضرت کے حالات میں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے ایک قمیص میرے لیے اپنے ہاتھ سے سی تھی، وہ بہت زمانوں تک محفوظ رکھی. اللہ. زکریا علیہ السلام جب ان کے کمرے میں آتے، المحراب محل عبادتہا و موضع مناجاتہا. محراب کا معنی مفسرین کرتے ہیں محل عبادتہا و موضع مناجاتہا. محراب داخل مسجد ہے، حصہ من حصص المسجد ہے. محراب اہل سنت کا شعار ہے کہ ان کی مساجد کا محراب ہوگا. یہ پراپیگنڈا غلط ہے کہ عہد رسول میں محراب نہیں تھا. محراب النبی، محراب ابی بکر سب موجود ہے مسجد نبوی میں، لیکن عقل اور آنکھیں چاہیے. جب کبھی آ جاتے ان کے پاس ان کے خالو زکریا، محراب ان کے کمرے میں خلوت خانے میں پا لیتے اس کے پاس بے موسم پھل. قال یا مریم، فرمائے مریم، انا لک ھذا، انا لک ھذا، کہاں سے آپ کے پاس یہ آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، بولی وہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. دو تین مسائل معلوم ہوئے. کرامت الولی حق فی حیاتہ وکذا بعد مماتہ. حیاً میتاً اللہ ولی کو کرامت دیتا ہے. ولی تو ولی ہے، زرولی کی کرامات دیکھو. جمعہ کا دن رمضان درس جاری ہے. ہاں الحمدللہ. اور پھلوں کی گاڑی بھر کے ڈاٹسن بھر کے آ جائے گی. اللہ کے فضل سے آپ کے افطار کے لیے روز ڈیلی ایک ڈاٹسن آئے گی، کیونکہ کرامات پوری پوری دکھانی ہے، آدھی نہیں دکھانی ہے. انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ کرامات کل معجزات ہے، لیکن معجزات قطعیات ہے، اور کرامات بعد الانبیاء وہ ظنیات ہے. نفس کرامت ماننا فرض ہے ایمان میں سے. اگر کوئی کہ کوئی کرامت ہوتی ہی نہیں، کافر مطلق ہے ایسا کہہ رہے. ہاں تعین کرامت یہ علم سے تعلق رکھتا ہے. مولانا انور شاہ نے پیرانی پیر کے 11 سال بعد کشتی نکالنے کو مسترد کر کے ایسا نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا لم یتصل الینا باخبار صحیحہ، یہ درست طریقے سے پہنچا نہیں ہے، اس کے اخبار جھوٹی ہے.